ہاں، اور اب تم نے اس ظلم کا مداوع اس طرح کرنا ہے کہ اس عازم عرف چیمہ سے یہ مکان واپس لے کر بابا کرم دین، آصف اور اس کی ماں کے حوالے کرنا ہے۔ آصف کو کسی قریبی اسکول میں داخل کرانا ہے اور ان لوگوں کے مستقل روزگار کا کوئی بندوبست کرنا ہے۔ یہ سب کام تمہارے ذمہ ہیں۔ تم نے اس بارے میں مجھے باقاعدگی سے رپورٹ دینی ہے۔ عمران نے کہا، بالکل، یہ کام میں کروں گا باس، مجھے یہ کام کر کے دلی مسرت ہوگی۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو مکمل تحفظ ملنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کارروائی کے بعد وہ چیمہ یا اس کے آدمی انہیں پریشان کریں۔ عمران نے کہا، آپ قطعی بے فکر رہیں باس، کسی میں یہ جرات ہی نہیں رہے گی کہ وہ میری بہن اور بابا کی طرف کیڑی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ میں ہر لحاظ سے ہر بات کا خیال رکھوں گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ غریب لوگوں کے پاس سب سے قیمتی چیز ان کی عزت ہوتی ہے، اس لیے تمہاری تمام کارروائی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ کسی کو آصف کی ماں کی طرف انگلی اٹھانے کی جرات نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، میں سمجھتا ہوں باس۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جس گلی میں آصف اور بابا کرم دین رہتے ہیں اس گلی میں سارے ایسے ہی کمرے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو میں نے دیکھا ہے۔ وہ لوگ انتہائی عسرت زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تم نے وہاں ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں۔ ان میں سے جن لوگوں کو کسی بھی شکل میں امداد کی ضرورت ہو، تم نے ان سب کی مدد کرنی ہے۔ اس سلسلے میں اگر تمہیں رقم کی ضرورت ہو تو تم جوزف سے رابطہ کر لینا، عمران نے کہا اور بوتل ختم کر کے اسے میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی باس، ٹائیگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر بل ادا کیا، ٹپ دی اور پھر باہر نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ ہی ٹائیگر کی کار بھی موجود تھی۔ عمران نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر سلام کر کے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد عمران کی کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ آفیسرز کالونی میں پہنچ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کار سر عبدالرحمن کی کوٹھی کے مین گیٹ پر روک دی۔ دوسرے لمحے گیٹ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سلام چھوٹے صاحب، ادھیڑ عمر آدمی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، اماں بھی کہیں گئی ہوئی تو نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، کوٹھی میں ہی موجود ہیں، بڑے صاحب بھی ہیں، ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران سر ہلاتا ہوا کار آگے لے گیا۔ پورچ میں سر عبدالرحمن کی ذاتی کار موجود تھی۔ عمران نے کار اس کی سائڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جو اماں بھی کے لیے مخصوص تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اندر جھانکا تو اماں بھی تخت پوش پر بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مصروف تھیں اور عمران واپس مڑ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اماں بھی جب تلاوت کر رہی ہوں تو وہ کسی قسم کی مداخلت قطعاً پسند نہیں کرتی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ جب تک اماں بھی تلاوت سے فارغ ہو جائیں تب تک وہ ڈیڈی سے مل لے، کیونکہ ان سے ملاقات ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ سر عبدالرحمن کا کمرہ علیحدہ تھا جسے انہوں نے آفس بھی بنایا ہوا تھا اور جہاں وہ بیٹھے رات گئے تک کام کرتے رہتے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے سر عبدالرحمن کی سخت آواز سنائی دی اور عمران دروازے کو دھکیل کر کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سر عبدالرحمن بڑی سی دفتری میز کے پیچھے بیٹھے ایک فائل کو پڑھنے میں مصروف تھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، تم اس وقت؟ سر عبد الرحمن نے سلام کا جواب دیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو کیا اپنے والدین کے گھر آنے سے پہلے مجھے وقت لینا پڑے گا یا اخبار میں اشتہار شائع کرانا پڑے گا؟ عمران نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہیں نہیں، لیکن ہمیں ضرور اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا، سر عبد الرحمن نے کہا، اور عمران ان کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا گلہ درست ہے ڈیڈی، لیکن کیا کروں، کار جہاں دراز ہے، اس لیے آپ کو میرا انتظار کرنا پڑتا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن کار جہاں سے تمہارا کیا تعلق؟ تم تو بیکار جہاں کی درازی کی بات کرو، سر عبد الرحمن نے جواب دیا، اور عمران ایک بار پھر سر عبد الرحمن کے تیکھے اور گہرے جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ آج شاید سر عبد الرحمن بھی موڈ میں تھے۔ آپ اگر اس موڈ میں ہر وقت رہیں ڈیڈی، تو پھر یہاں سے جانے کا کس کا دل چاہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی تم مسلسل بیکار رہو اور میں تمہاری بیکاری کا تاوان تمہیں ادا کرتا رہوں؟ سوری، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ سر عبد الرحمن کا لہجہ بدل گیا تھا۔ تاوان؟ کیا مطلب ڈیڈی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ واقعی سر عبد الرحمن کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ بیکاری کا تاوان، جس کے لیے تمہیں آج اچانک یہاں آنا پڑا ہے، سر عبد الرحمن نے کہا تو عمران بھی اختیار چونک پڑا۔ اوہ، آپ تو واقعی روشن ضمیر ہو گئے ہیں۔ آپ کو تو اب ریٹائرمنٹ لے کر خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ کمال ہے، ابھی میں نے بات ہی نہیں کی اور آپ کو علم ہو گیا کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، عمران نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھاڑے ہوئے کہا۔ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ سر عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے کہا، بس تھوڑی سی ڈیڈی۔ وہ دراصل اب قرض خواہوں نے میرا ناطقہ بند تو کیا سیلڈ کر دیا ہے، صرف 50 لاکھ روپے، بالکل معمولی سی رقم ہے۔ میں نے تو سلیمان سے کہا تھا کہ وہ آپ کے پاس چلا جائے اور یہ معمولی سی رقم لے آئے۔ وہ تیار بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ اس کی تو تنخواہوں اور الاؤنسوں کی رقم ہی اس سے زیادہ بن جائے گی، اس لیے کہیں وہ درمیان میں ہی ضبط نہ کر لے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنی تنخواہ دیتے ہو تم سلیمان کو؟ سر عبد الرحمن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ دینے کے لیے میرے پاس ہے ہی کیا ڈیڈی، کبھی کبھار سیکرٹ سروس کا چیف کوئی کام دے دیتا ہے تو ایک چھوٹا سا چیک مل جاتا ہے، اور بس اس لیے تو سلیمان کا بل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور اس کے باوجود تم کار جہاں دراز کی بات کر رہے تھے، سر عبد الرحمن نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ جب کہیں سے قرضہ نہ مل سکے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن جب تم کوئی کام ہی نہیں کرتے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو تمہیں اکثر بھاری رقمیں قرض دے دیتے ہیں؟ تم ان کی لسٹ مجھے دے جاؤ، میں جانوں۔ اور وہ، سر عبد الرحمن نے کہا، مطلب ہے کہ آئندہ کے لیے اسکوپ ہمیشہ کے لیے ختم۔ سوری ڈیڈی، ویسے آپ کے نام میں اتنا رعب اور دبدبہ ہے کہ بس آپ کا نام سنتے ہی لوگ فوراً ادھار دے دیتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ سر عبد الرحمن کوئی جواب دیتے، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور عمران کی اماں بھی اندر داخل ہوئیں۔ عمران، تم اور یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ کیوں؟ پہلے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اماں بھی نے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی پرجلال لہجے میں کہا تو عمران ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اماں بھی، عمران نے بڑے خشوع و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو،
اللہ دشمنوں کی نظر بد سے تمہیں بچائے، لیکن میں نے کیا پوچھا تھا؟ اماں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اماں بھی میں نے پہلے آپ کے پاس ہی حاضری دی تھی، لیکن آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور مجھے معلوم ہے کہ ایسے موقع پر آپ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتی، اس لیے میں ڈیڈی کو سلام کرنے حاضر ہو گیا۔ عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ اچھا، آؤ میرے ساتھ، میں نے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں تو کئی روز سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں فون کر کے بلاؤں۔ اماں بھی نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑنے لگی۔ اوہ خیریت اماں بھی، ڈیڈی نے تو کچھ نہیں بتایا؟ عمران نے کہا، تمہارے ڈیڈی کو ان موٹی موٹی فائلوں سے نجات ملے گی تو انہیں کسی بات کا پتہ چلے گا، جب دیکھو یا دفتر ہوتا ہے یا دفتر کا کام۔ اماں بھی نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سر عبد الرحمن نے بھی چونک کر کہا، تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا کہ ثریا کا شوہر کسی کام سے ملک سے باہر کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہے اور ثریا کی خواہش ہے کہ اس کے ساتھ جائے، لیکن وہ مان نہیں رہا۔ اماں بھی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اوہ یہ کون سی خاص بات ہے؟ میں نے اس سے فون پر بات کر لی ہے، اب ثریا اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ سر عبد الرحمن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اماں بھی نے کہا، بتایا تو تھا، لیکن تم نہ جانے کن خیالوں میں مگن رہتی ہو۔ سر عبد الرحمن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ اب میں خیالوں میں مگن رہتی ہوں؟ اب میری عمر ہے خیالوں میں مگن رہنے کی۔ اماں بھی کا پارا یکلخت بلند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اماں بھی، ڈیڈی کا مطلب ہے کہ آپ نیک خیالوں میں مگن رہتی ہیں۔ عمران نے فوراً ہی بچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کمرہ ابھی میدان جنگ کا روپ دھار لے گا۔ میں جانتی ہوں ان کا جو مطلب ہوتا ہے، بہرحال آؤ میرے ساتھ، اماں بھی نے کہا اور ایک بار پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ڈیڈی میں بھی حاضر ہوتا ہوں، عمران نے سر عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوری، میں نے تمہارے قرض کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ سر عبد الرحمن نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا؟ کس قرضے کی بات کر رہے ہو؟ اماں بھی نے دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر کہا، کچھ نہیں اماں بھی، ایک ٹھیکیدار نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈیڈی سے قرضہ لے کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا، ویسے ہی میں نے ڈیڈی سے بات کی تھی۔ آئیے، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا، قرضہ اور یہ دیں گے، حالانکہ کسی مجبور کو قرض حسنہ دینا ثواب کا کام ہوتا ہے، آخر وہ اتنا مجبور ہوا ہوگا کہ قرض مانگ رہا ہے۔ اماں بھی نے کہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ڈیڈی، مجھے یقین ہے کہ آپ چیک تیار کر رکھیں گے، اب آپ خود سوچیں، آپ کے علاوہ میں اور کس سے رقم لے سکتا ہوں؟ عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ 50 لاکھ نہیں تو 2-4 لاکھ روپے کا چیک تو بہرحال مل جائے گا، اور اس کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ وہ یہاں آیا تو کسی اور مقصد سے تھا، لیکن جب سر عبد الرحمن نے بیکاری کے تاوان کا ذکر کیا تو اس نے بھی ڈیمانڈ پیش کر دی، بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا واقعی تم اپنے ڈیڈی سے کسی ٹھیکیدار کے لیے قرضہ لینے آئے تھے؟ اماں بھی نے اپنے کمرے پہنچتے ہی عمران سے پوچھا۔ ارے نہیں اماں بھی، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، وہ تو ایک بات تھی جو میں نے کر دی، ورنہ اس ٹھیکیدار کا کام میں نے کسی اور سے کروایا تھا، عمران نے جواب دیا تو اماں بھی نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ تم نے کافی عرصے کے بعد چکر لگایا ہے، میں نے فون کیا تھا تو سلیمان نے بتایا کہ تم ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تم ملک سے باہر کہاں جاتے ہو؟ کیا کرنے جاتے ہو؟ اماں بھی نے کہا، اماں بھی، ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ کافروں کو مسلمان بنایا جا سکے، اور نیک لوگ اس سلسلے میں باہر جا کر مسجدیں بنانے اور وہاں تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں، بس کبھی کبھی وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ پھر تو اچھا ہے، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم ان موئے کافروں کے ملک میں کسی اور چکر میں تو نہیں جاتے۔ اماں بھی نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا،
اماں بھی آپ نے تربیت ہی ایسی کی ہے کہ اور کوئی چکر میرے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ عمران نے کرسی سے اٹھ کر اماں بی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا تو اماں بی کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ نیک کام کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتی رہتی ہوں، اماں بی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اماں بی، یہ تلقین آپ اس سلیمان کو بھی کر دیا کریں، آج اس نے ایک ایسی بات کی ہے کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا فلیٹ پر جانے، اور اس کی شکل دیکھنے کے لیے مجھے بے حد کوفت ہوئی ہے۔ عمران نے کہا تو اماں بی اختیار چونک پڑی۔ کیا ہے اس نے؟ وہ تو انتہائی نیک بچہ ہے، اس سے تو مجھے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی، اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اماں بی، ایک غریب آدمی کی اینک ٹوٹ گئی تھی، وہ بیچارہ انتہائی غریب آدمی تھا، معمولی سی قیمت کی اینک بھی نہ بنوا سکتا تھا۔ وہ سلیمان کے پاس آیا کہ سلیمان اسے معمولی سی قیمت کی اینک بنوا دے، لیکن سلیمان نے اسے جھڑک دیا۔ میں جب فلیٹ پر گیا تو وہ بزرگ اپنے چھوٹے سے پوتے کے ساتھ دروازے کے باہر سردی میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ مجھے جب معلوم ہوا تو مجھے سلیمان پر بے حد غصہ آیا۔ میرا دل تو چاہا تھا کہ جوتیاں مار کر اسے گھر سے نکال دوں، لیکن اس وقت بزرگ کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور میں اس بزرگ اور اس کے پوتے کو ساتھ لے کر بازار گیا۔ اسے ایک کے بجائے 4 اینکیں بنوا دی، لباس اور جوتے وغیرہ خریدے، اور پھر انہیں ان کے گھر چھوڑا، اور پھر میں ادھر آ گیا، عمران نے کہا۔ میں اس سے پوچھتی ہوں، اس نے یہ جرأت کیسے کی کہ کسی کو بے سبب جھڑکا؟ اماں بی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر انہوں نے اپنے ملازم احمد علی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ملازم اندر داخل ہوا۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، احمد علی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، عمران کے فلیٹ پر فون کرو اور سلیمان کی مجھ سے بات کراؤ، اماں بی نے کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ، سلیمان تو باہر برآمدے میں آیا بیٹھا ہے، ابھی آیا ہے، میں نے تو اس سے کہا ہے کہ وہ اندر آ جائے، لیکن وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، ملازم نے کہا تو اماں بی کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ سلیمان یہاں آیا ہے؟ کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، اماں بی نے چونک کر کہا تو عمران اٹھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، اور احمد علی سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو سلیمان اس کے پیچھے تھا۔ سلیمان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، سلیمان نے اندر آتے ہی رو دینے والے لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے یہ جرأت کی کیسے کہ دروازے پر آئے ہوئے کسی غریب کو جھڑک دیا؟ اماں بی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ، میں ہانڈی پکا رہا تھا اور وہ باوجود کوشش کے درست طور پہ پک نہ رہی تھی، میں بڑا پریشان ہو رہا تھا، بس اسی پریشانی کے عالم میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اس بار معاف کر دیں، میں اس بزرگ کے گھر جا کر اس کے پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگ لوں گا، میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی ہے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو خیال رکھنا، اس بار تو تمہیں معافی مل سکتی ہے کیونکہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، آئندہ اگر تم نے ایسی غلطی کی تو زندہ زمین میں دفن کرا دوں گی، سمجھے؟ جاؤ، اماں بی نے کہا۔ شکریہ بڑی بیگم صاحبہ، صاحب آپ بھی معاف کر دیں، سلیمان نے اماں بی کا شکریہ ادا کر کے عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ تم نے ایسی حرکت کی کیسے، آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس غلطی ہو گئی، مجھے خود پتہ نہیں کیسے غلطی ہو گئی، آپ جب مجھے ڈانٹ کر واپس گئے تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی اور بھیانک غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں صاحب، سلیمان نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، میرا تو دل بھی تمہاری شکل دیکھنے کو نہ چاہ رہا تھا، بہرحال جاؤ اور آئندہ خیال رکھنا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، سلیمان نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ سنو،
ابھی فوراً واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. رات کا کھانا عمران ہمارے ساتھ کھا کر جائے گا اور تم نے بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے اور پھر تم دونوں اکٹھے چلے جانا. اماں بھی نے اس بار محبت بھرے لہجے میں کہا. جی بہتر بڑی بیگم صاحبہ، سلیمان نے جواب دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا.